سنن نسائی کی 3006 نمبر حدیث ہے، 3006 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تلبیہ چھوڑ دیا۔ اور کیوں چھوڑا تلبیہ؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں مبتلا تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں معاویہ کی خاکناک آلود ہو، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ ابن عباس نے لعنت بھیجی ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ روایت ہے، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ خالد بن مخلد القطوانی جو حسن الحدیث راوی ہے، لیکن اس کی روایات صرف اہل مدینہ سے صحیح ہوتی ہیں، اہل مدینہ کے علاوہ بیان کرے تو اس کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔ یہاں اس روایت میں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سیدنا علی کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں انہوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تھا، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ خالد بن مخلد القطوانی جو روایات اہل مدینہ سے بیان کرتا ہے صرف وہی روایات صحیح ہوتی ہیں، باقی روایات مضطرب اور ضعیف ہوتی ہیں۔ اور یہ بات علامہ غلابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور محدثین نے ان سے نقل کی، جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے خود ڈائریکٹ ان کی تاریخ سے یہ بات نقل کی ہے، اور یہ بالکل ثابت بات ہے امام غلابی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ذرا مفسر ہے کہ جب خالد بن مخلد اہل مدینہ کے علاوہ کسی سے بیان کرتا ہے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک شبہ بعض لوگوں نے دے دیا، وہ شبہ کیا تھا؟ کہتے جی بخاری مسلم میں تو خالد بن مخلد القطوانی کی حدیثیں موجود ہیں، بخاری مسلم میں پھر آپ انہیں صحیح کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بالکل صاف تھی، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری میں خالد بن مخلد کی جتنی بھی روایات ہیں نا، جتنی بھی روایات ہیں ساری کی ساری مقرونن ہیں، یعنی اصول میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خالد بن مخلد القطوانی کی کوئی روایت نہیں لائے، جہاں بھی لائے ہیں اور جس سے بھی لائے ہیں اس کی سند دوسری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، وہ مقرونن ہے، اصولن نہیں ہے، یعنی وہاں خالد بن مخلد القطوانی پر بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہاں سوائے ایک حدیث کے، وہ کہتے ہیں ایک حدیث ایسی جو منفرد لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خالد بن مخلد سے، اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا، لیکن حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے، اور وہ جو روایت ہے وہ سلیمان بن بلال المدنی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصول حدیث پر جو گرفت تھی، جو رجال پر گرفت تھی، جو عرفان پر گرفت تھی، الحمدللہ آج انسان ان کو پڑھتا ہے اور ان کی کاوش کو دیکھتا ہے تو آشش کر اٹھتا ہے کہ ایک انسان کمپیوٹر کا دور نہیں ہے، حافظے کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ خالد بن مخلد القطوانی کی صرف ایک منفرد روایت صحیح بخاری میں ہے، اور وہ بھی سلیمان بن بلال سے ہے جو کہ اہل مدینہ میں سے ہے، جس سے اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر میں نے اپنی ٹیم سے کہا، ہمارے حافظ بلال صاحب، میں نے ان سے کہا کہ ایک کام تو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کر گئے نا، کہ بخاری کی حد تک انہوں نے بتایا کہ خالد بن مخلد کی صرف ایک روایت ہے جو منفرد ہے، اور وہ بھی سلیمان بن بلال سے ہے، لہذا بخاری پر سے اعتراض ختم ہوا۔ تو صحیح مسلم میں آپ چیک کریں، ہمیں بھی تو کوئی حصہ ڈالنا چاہیے نا محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح مسلم کو کھنگالا، صحیح مسلم پر بھی کوئی اعتراض خالد بن مخلد القطوانی کی روایات کی بنا پر نہیں لگایا جا سکتا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر الحمدللہ کوئی بھی اعتراض نہیں آتا۔ یہ روایت تو ضعیف تھی۔